الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 سے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور ہرگز نہ سمجھیں آپ اللہ کو غافل، بے خبر، عما اس سے یعمل الظالمون جو عمل کر رہے ہیں ظالم. انما یؤخرہم، وہ تو بس مؤخر کرتا ہے انہیں، مہلت دیتا ہے انہیں، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں. یعنی مشرک، کافر اور دوسروں پہ زیادتیاں کرنے والے جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم کے نتیجے میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، آزاد پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں دنیا میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کفر و شرک کا، ان کے ظلم کا، زیادتی کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے وہ مزے کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اللہ کو ان کے ظلم کی، ان کی زیادتی کی پوری خبر ہے، اور وہ انہیں اس کی سزا دے گا. اور دنیا میں انہیں جو مہلت دی گئی ہے، اصل میں جو انہیں وقت ملا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو وقت دیا ہے وہ ان کو پورا کرنے دے رہا ہے، اور جو ہی ان کا وقت پورا ہوگا اور وہ دن آئے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو پھر ان کی پکڑ ہوگی. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز نہ سمجھیں آپ اللہ کو بے خبر اس سے جو ظالم کر رہے ہیں. ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو اس سے بے خبر نہ سمجھیں، غافل نہ سمجھیں، اس بنیاد پر کہ ان کی پکڑ نہیں ہو رہی لہذا اللہ کو شاید پتہ نہیں ہوگا. نہیں، اللہ کو پورا پتہ ہے. پھر بات کیا ہے؟ انما یؤخرہم، وہ تو بس مہلت دیتا ہے انہیں، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ تشخص، کھل جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اس میں آنکھیں. اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت خوف اتنا ہوگا کہ آنکھیں بالکل کھلی ہوں گی. مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اٹھانے والے ہوں گے اپنے سر اٹھا کے دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، یعنی آنکھ جھپکیں گے تک نہیں. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے. یہ قیامت کے دن کا نقشہ اور منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیسا خوفناکی کا اور کیسا ہولناکی کا عالم ہوگا، کہ جیسے دنیا میں انتہائی خوف طاری ہو جائے تو انسان کی آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں، جھپکتی تک نہیں ہیں، اور بعض اوقات آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. اور پھر اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے. اب تو ہمارے دل میں نا ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال آتے رہتے ہیں، کبھی کھانے کے، کبھی پینے کے، کبھی کس کے، کبھی کس کے، کبھی جو سنا، جو دیکھا، جو پڑھا، جو آئندہ کرنا ہے، جو ہو چکا ہے، ہر وقت دل میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کبھی انتہائی خوف طاری ہو جائے تو پھر ہر چیز انسان کو بھول جاتی ہے.
اور دل ہر چیز سے بالکل خالی ہو جاتا ہے. اب اس میں جو مختلف خیالات تھے، کسی کا فکر تھا، کسی کی طرف توجہ تھی، کوئی خیال تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ساری توجہ اسی خوف کی طرف لگ جاتی ہے. تو وہی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. قیامت کے دن ایسی ہی کوئی کیفیت ہوگی کہ جس میں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، دوڑ رہے ہوں گے، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے سر، یعنی سر نیچے نہیں کریں گے، ایسے سر اٹھا کے دوڑ رہے ہوں گے، اور نہیں لوٹیں گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، آنکھیں جھپکیں گی تک نہیں، اور ان کے دل خالی ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ. اچھا، اسی بات کو ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا. جس دن انہیں ایک بلانے والا بلائے گا اور سارے اسی آواز کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور آوازیں رحمان کے آگے خاموش ہو جائیں گی، اب کوئی نہیں بول رہا ہوگا. فلا تسمع الا ہمسا، صرف وہ پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی. یعنی اتنا خربوں اور اربوں کا پتہ نہیں کتنا مجمع جو یک بار چل رہا ہے، تو جیسے کثیر تعداد میں کوئی چل رہے ہوں اور بول کوئی نہ رہا ہو، تو پاؤں کے چلنے کی آواز ہوتی ہے. سریکی میں جسے کھسکار کہتے ہیں، پاؤں کا کھسکار، تو وہ ایک آواز تو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں بول رہا، سارے ایک طرف دیکھ کے جا رہے ہیں اور خاموشی سے جا رہے ہیں، اور سار اٹھا کے اور دوڑ رہے ہیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور ڈرائیں آپ لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مؤخر کر دے، ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، قریبی مدت تک، یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے. ہم کیا کریں؟ نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت قبول کر لیں. تو جو ہمیں دعوت دیتا تھا کہ آؤ نیکی کی طرف، ایمان لاؤ، عقیدہ صحیح رکھو، نمازیں پڑھو، خیراتیں کرو، آخرت کی تیاری کرو، یہ جو تیری دعوت تھی اب ہم اسے قبول کر لیں. اب تک تو نہیں کی، اب قبول کر لیں. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم پیروی کر لیں رسولوں کی. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ہم تیری بات مان لیں، تیرے رسولوں کے پیچھے لگیں اور ان کی اتباع کریں، پیروی کریں. انہیں جواب ملے گا، اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا نہیں قسمیں کھاتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں تمہارے لیے کوئی زوال؟ اب تمہیں یقین آیا کہ یہ دن حق تھا، سچ تھا، تو ہم نے خود دیکھ لیا، سن لیا. اس سے پہلے تو تم قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال ہوگا ہی نہیں، ہم تو کبھی ختم ہوں گے ہی نہیں. اس بات پہ تم قسمیں کھاتے تھے اور دوبارہ ہم اٹھیں گے ہی نہیں. اب یقین آیا اور اب کہتے ہو کہ واپس بھیج، اب تو مہلت ختم ہے. جیسا کہ اور جگہ کہا گیا ہے کہ وہ کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ فاصدق، کہ ہم صدقہ کر لیں، پیچھے بڑا مال چھوڑ آئے تھے ہم تو. واکن من الصالحین، اور ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور لوگ نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تجھے یاد رکھتے تھے، تو ہم نے دنیا میں ان میں شامل نہیں ہوئے. اب تھوڑی سی مدت دے دے کہ اب ہم بھی ان نیکوں میں شامل ہو جائیں، اب ہم نمازیں پڑھ لیں،
اچھے کام کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں۔ ایک اور جگہ اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو کہتے ہیں اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں اس دنیا میں جسے میں نے چھوڑا ہے، دنیا میں جسے میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں کوئی اچھائی کر لوں، مجھے واپس بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کلا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ بات بس وہ کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یہ کہ مجھے واپس بھیج واپس بھیج، تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن اب اس کی سنی نہیں جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب عالم برزخ میں وہ چلا جائے گا قیامت تک۔ تو یہاں وہی بات کی گئی ہے کہ جس دن ڈرائیں آپ لوگوں کو اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، ظالم کہیں گے، ظالم میں کافر آ گئے، مشرک آ گئے، دوسروں پہ ظلم اور زیادتیاں کرنے والے آ گئے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے آ گئے، جو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے قریبی مدت تک، یعنی تھوڑی سی مدت تک، کہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت اور پیروی کر لیں رسولوں کی۔ تو کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارے لیے تو کوئی زوال ہی نہیں ہے، تمہیں تو ختم ہی نہیں ہونا۔ اب وہ تو حقیقتاً یہی سمجھتے تھے جو مشرکین مکہ تھے، اور ہمارا بھی حال یہی بتاتا ہے، گویا کہ ہم نے بھی قسمیں کھا رکھی ہیں کہ واپس نہیں جانا، یا بعض اوقات ہم نے ایک مدت اپنے لیے مقرر کر رکھی ہوتی ہے کہ فلاں لمحے سے پہلے ہم نے نہیں جانا۔ مثلا ایک آدمی نے اپنا ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ میں 70 سال جیوں گا یا میری 60 سال کی عمر ہوگی، اور اس سے پہلے تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ما لکم من زوال، مجھے زوال ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ 60 سال پہ نگاہ رکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جب میں بس 60 سال سے 1-2 سال پہلے جب بوڑھا ہوں گا تب میں نیکی کرنا شروع کر دوں گا، تب میں نمازیں پڑھ لوں گا، اور پھر میں اللہ اللہ کر لوں گا، پھر تسبیح میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میں اللہ کو منا لوں گا۔ تو یہ وہی بات ہوئی نا کہ قسم اٹھا لی گویا کہ ہم نے کہ ہم 60 سال سے پہلے تو جا نہیں سکتے، اور پھر ہوتا کیا ہے، منصوبہ 60 سال کا تھا اور اسی کے لیے پلاننگیں تھیں، اور 40 سال ہوئے، 50 ہوئے، بندہ چلا گیا، اور پھر جو جس زوم میں کھڑا تھا، جس خوش فہمی میں کہ میں جو کر لوں گا آئندہ جا کے، اب اس کی مہلت ہی نہیں ملی۔ تو فرمایا کہ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس بھیج، ہم کچھ کر لیں، تو کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال ہی نہیں، تم ختم ہی نہیں ہوگے، گویا کہ ہمیشہ رہو گے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم بسے تھے ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں، مساکن مسکن کی جمع رہائش گاہ، گھر، اور تم تم نے سکونت اختیار کی تھی، تم بسے تھے، آباد ہوئے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیف فعلنا، کیسے کیا ہم نے بہم ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی۔ اب اس چیز سے بھی تمہیں عبرت نہ آئی، قسمیں اٹھاتے رہے تم کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، تمہارا حال یہ بتاتا تھا، اور پھر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے انہی جگہوں میں کون آباد تھے، انہوں نے جب نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ کیا ہوا،
ان پر اللہ کے کیسے عذاب آئے اور کیسے وہ تباہ ہو گئے، اور پھر انہی کی جگہوں میں تم آباد ہوئے اور ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بیان بھی کیا، گزشتہ لوگوں کے واقعات بھی تمہیں سنائے، اس سب سے تمہیں عبرت نہ آئی اور تم ٹس سے مس نہ ہوئے، اور تم بسے ان کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، یعنی وہ چلے گئے، تم ان کی جگہوں میں آ بسے، اور نہ سوچا تم نے کہ ایک وقت تھا وہی ان گھروں میں رہتے تھے، اب وہ نہیں، اب ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق انہوں نے مکر کیا تھا اپنا مکر، انہوں نے مکر کیا تھا اپنا مکر، یعنی جتنا مکر اور فریب وہ کر سکتے تھے، جتنا چالیں وہ چل سکتے تھے، جتنا سازشیں وہ کر سکتے تھے، انہوں نے کی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے ان سب کا مکر۔ انہوں نے جو چالیں چلیں، جو کھیل کھیلے، جو انہوں نے سازشیں کی، وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ ان سے حساب لے گا، اس کی سزا ان کو دے گا۔ اور انہوں نے مکر کیا اپنا مکر، مکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چال چلنا، سازشوں کے جال بننا اور مکر و فریب کرنا۔ انہوں نے مکر کیا اپنا مکر، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کا مکر، یعنی اللہ کو ان کے مکر کا پورا پتہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں تھا ان کا مکر کہ ہٹ جاتے اس سے پہاڑ۔ انہوں نے اپنی طرف سے جتنا بڑے مکر و فریب کیے، انہوں نے اپنی طرف سے جتنا بڑی چالیں چلی اور جتنا سازشیں کی، لیکن وہ کوئی ایسی سازشیں نہیں تھیں اللہ کی تدبیروں کے مقابلے میں کہ اس سے کوئی پہاڑ ہٹ جاتے اپنی جگہ سے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی سازشوں اور چالوں کی کیا حیثیت تھی؟ ٹھیک ہے، اور نہیں تھی نہیں تھا ان کا مکر کہ ہٹ جاتے اس سے پہاڑ۔ ایک معنی، یعنی ان کا معنی ہم نے کیا نہیں، ان نافیہ، نفی کے معنی میں۔ دوسرا معنی، ان بعض اوقات انا کو ان بنا دیا جاتا ہے عربی میں، تو یہ وہی انا ہے اصل۔ اور بے شک تھا ان کا مکر کہ ہٹ جاتے اس سے پہاڑ، یعنی انہوں نے اتنا بڑے فریب کیے، اتنا بڑی چالیں چلی انہوں نے کہ اس سے پہاڑ بھی ہٹ جاتے، اتنا بڑے فراڈ کیے اور اتنا بڑی سازشیں کی انہوں نے کہ پہاڑ بھی ہٹ جاتے، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکڑا اور ان کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس ہرگز نہ سمجھیں آپ اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے، کیونکہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدے جو کر چکا تھا، کس کے؟ مدد اور نصرت کے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ یہ بات لکھ چکا ہے، اللہ کے یہاں یہ بات طے ہے کہ غالب میں رہوں گا اور میرے رسول رہیں گے، یہ بات طے اللہ کیا۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں سے یہ جو وعدے کیے ہیں مدد کے، تو اللہ اپنے ان وعدوں سے پھیر جائے گا؟ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرے گا؟ نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس ہرگز نہ سمجھیں آپ اللہ کو
خلاف ورزی کرنے والا اپنے وعدوں کی اپنے رسولوں سے، اپنے رسولوں سے اس نے جو وعدے کیے ان کی خلاف ورزی کرنے والا اللہ کو ہرگز نہ سمجھیں، وہ کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، دیر ہو جاتی ہے اس کی حکمت ہوتی، کیونکہ اس نے ظالموں کو جو وقت دیا ہوتا ہے وہ پورا ہونے دیتا ہے کہ یا تو وہ توبہ کر لیں یا پھر خوب انتہا تک پہنچیں اور پھنستے چلے جائیں، اور پھر ان کو پکڑتا ہے۔ تو دیر ہو جاتی ہے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے، لیکن وعدے اس نے پورے کرنے ہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے اور انتقام والا ہے، وہ ضرور انتقام لیتا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کرے رسولوں کی بغاوت، اللہ کے دین کی بغاوت، اور وہ ان سے انتقام نہ لے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے لیے سچا ہو ایمان میں عمل میں اور اللہ اس کی مدد نہ کرے، کیونکہ وہ تو اللہ کا اپنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اس نے ایمانداروں سے اپنے وعدے مدد کے نصرت کے پورے کرنے ہیں اور ظالموں کو پکڑنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔